بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت المقدس سے مسلمان بچے کا خط بنام سلطان صلاح الدین ایوبی، فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، اور ہمارا تو حال کیا پوچھئے، ہم خیریت سے نہیں ہیں۔ ہر لمحے حالت جنگ میں، خوف میں، بھوک میں، جبر میں، ظلم میں، زخمی و وجود لیے، گھائل روح لیے، بے کسی و بے بسی کے عالم میں، تنہا عالم کفر کا ظلم و ستم اور بدترین جبر سہ رہے ہیں۔ اے فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی، تم کہاں چلے گئے ہو؟ تمہاری یاد بہت آتی ہے۔ سوچا آج تمہیں بیت المقدس کے کچھ حالات سناؤں۔ جب بیت المقدس کے آس پاس جیٹ طیارے پرواز کرتے ہیں، ان کی ہولناک آواز سن کر ہمارے دل زور زور سے دھڑکنے لگتے ہیں، ہمارے گھر محلے لوگ زور زور سے کلمہ پڑھنے لگتے ہیں، پھر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ظالم یہودی ہم پر آسمان سے آگ برسا رہے ہیں۔ میرے کئی دوست اور اس کے گھر والے اس آگ میں بھون دیے گئے اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اے سلطان، مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ کئی خواتین بیوہ اور کئی بچے یتیم ہو گئے، اور میرے بابا بتا رہے تھے کہ ان کے دوست کا مکمل گھر یہودیوں کی بمباری سے تباہ و برباد ہو گیا، ان کے بیوی بچے سب اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ بابا یہ بھی بتا رہے تھے کہ ان کا دوست غم سے نڈال تھا، وہ بار بار اپنے چھوٹے بیٹے علی حمزہ کا ذکر کرتا تھا، جو صرف ابھی 2 سال کا تھا۔ پھر اسے عمار بھی یاد تھا، جو کہا کرتا تھا، بابا میں بڑا ہو کر سلطان صلاح الدین ایوبی بنوں گا، میں آپ سے جذباتی باتیں نہیں کروں گا۔ مجھے یہ بتائیے کہ آپ ہمیں کس کے آسرے پر چھوڑ کر گئے ہیں؟ اس وقت ہمیں قتل کرنے کے لیے سب اسلامی دشمن اکٹھے ہو چکے ہیں، لیکن سلطان یہ کوئی بڑی بات نہیں، دشمن تو دشمن ہوتا ہے، اسے ہم سے کیوں ہمدردی ہوگی؟ وہ تو ہمیں قتل ہی کرے گا، ہماری مدد تو کرے گا نہیں۔ لیکن سلطان، حیرت اس بات پر باقی سب مسلمان مل کر تماشا دیکھ رہے ہیں، کوئی آگے بڑھ کر ہمیں ان قاتلوں سے بچانے کو تیار نہیں ہے۔ باقی مسلمان کمزور تو ہیں مگر بہت مصروف ہیں، ہم ایک کے بعد ایک ان درندوں کا نوالہ بنتے جا رہے ہیں، لیکن کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ ہم چاروں طرف دیکھتے ہیں، ہمیں دشمن کے کہے سنائی دیتے ہیں۔ باقی باتیں میں آپ سے کل کروں گا، مجھے جیٹ طیاروں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی، آج میں بہت مشکل سے یہ خط آپ کو لکھ رہا ہوں، کیونکہ کل یہودیوں نے میرے گھر پر بھی بم برسا دیے تھے، میرا گھر بھی تباہ ہو گیا اور میرے بہن بھائی بھی شہید ہو گئے۔ مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ
میرے ماں باپ اس وقت کہاں ہیں؟ وہ کسی ہسپتال میں ہے یا یہودیوں کی بمباری کا نشانہ بن کر اس فانی دنیا کو خیر بات کہہ چکے ہیں؟ سلطان، اقوام متحدہ تو صرف ایک ایسا ادارہ ہے جسے مسلمانوں کی نسل کشی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب تو ہمارے اسپتال، مساجد اور درسگاہیں بھی محفوظ نہیں۔ کل اس یقین کو اور قوت ملی کہ جب جاپان، امریکہ، نیٹو اور ان جیسے دیگر ممالک نے ظالم اسرائیل کی بمباری کی حمایت کی، ان کی نکاح کو اتارا جائے تو اندر سے سب بھیڑیاں ہی ہیں۔ سلطان، مسلمانوں کی تباہی و بربادی کے لیے اقوام متحدہ میں ایسے قوانین بنائے جاتے ہیں جس سے مسلمانوں کے عقائد و نظریات کو بھی نقصان پہنچے، لیکن افسوس اس پر نہیں، کیونکہ دشمن ایسے ہی کیا کرتا ہے۔ وہاں عالم کفر کو ویٹو کی سہولت میسر ہے، لیکن افسوس تو مسلمانوں پر ہی ہوتا ہے۔ کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں، غداری نبی کی امت سے کرتے ہیں۔ سلطان، میں بھی آپ کو کیا بتانے لگ گیا، یہ سب تو آپ کو بھی معلوم ہوگا۔ میرے بابا کہتے ہیں رونا نہیں، مجاہد نہیں روتے۔ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ ڈر اور بھوک سے، کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہے ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اسی طرف پھرنا۔ یہ لوگ ہیں جن کو ان کے پر بیت المقدس کی حفاظت کے لیے کفن کی چادر اوڑھتی رہے گی۔ سلطان، میرے خط کا جواب ضرور دینا۔ اللہ حافظ۔ مسلمانوں کے قبلہ اول کا نہتا محافظ۔